نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں اربوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ بچے یہاں پہ تشریف لائے، اور میں شکر گزار ہوں نعیم صاحب کا، سی او المنارہ، مس ہاجرہ پرنسپل، یہ میرے بھائی ہے، میں نے ان کو ایوب صاحب۔ بڑی ایمانداری کی بات ہے کہ جب آپ ہم نے کوئی آپ پہ احسان نہیں کیا۔ سیالکوٹ کی مٹی بہت ہی زرخیز ہے، اور میں نے برازیل تک دنیا کے بے شمار ملکوں کا سفر کیا ہے، لیکن جتنا محبت مجھے اس مٹی سے کسی جگہ پہ۔ جب سیالکوٹ ایئرپورٹ نہیں بنی تھی تو ہم لاہور سے جب آتے تھے تو جو ہی ہم ڈسکا شروع ہوتا تھا تو میں ڈرائیور سے کہتا تھا کہ یار کھڑکیاں کھول دو، یہ بڑی ہی شاندار ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جنت کی ایک خاص خوشبو ہوگی، لیکن جب ڈسکا سے شروع ہوتے ہیں تو اس کی بھی ایک خاص خوشبو شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، جان ایف کینیڈی نے، امریکہ کا ایک پریزیڈنٹ تھا، تو اس نے 62 میں یہ کہا تھا کہ آپ مجھ سے یہ سوال مت کریں کہ امریکہ نے آپ کو کیا دیا، سوال یہ ہے کہ میں نے امریکہ کو کیا دیا، سوال یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ آپ یقین کریں، میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں، آپ ایران دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، لیکن یہ اتنا خوبصورت خطہ، یہ آپ کو، اور یہ بھی سن لیں کہ جتنے خوبصورت لوگ اس علاقے میں ہیں دنیا میں کہیں نہیں۔ ہم پنجاب کے لوگ بے شمار کھلے دل کے مالک ہیں۔ آپ دنیا میں کہیں جا کے کوئی کام، ابھی آپ نے دیکھا ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت اور بڑا، وہ آئی سی کیا کر رہی ہے کہ ایک 6 سال کے بچے کی ماں ہے، گاڑی نہ روکنے پر 9 پوائنٹ پہ گولیاں مار کے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ تو بچوں، میں آپ لوگوں سے اس لیے بھی ملنا چاہتا تھا کہ میری جب ایم بی اے اور ڈفرینٹ ڈگریز دے رہے تھے، ایک بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ مہنگائی کا افریت اور جس طرح یہ کھل گیا پوری دنیا میں، یہ زمانہ لگ گیا کہ جب ایک بندہ کماتا تھا اور پورا خاندان کھاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ سب نے، جب تک یہ آنے والا جو وقت ہے وہ بڑا چیلنجنگ ہے، لیکن اگر آپ تیاری کر لیں گے تو پھر کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ غربت اور افلاس جو ہے وہ آپ کے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہے، وہ آپ کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ جو کیٹیگریز تھی، جب پہلی دفعہ ہم نے نیگوشیٹ کیا منسٹری سے، تو منسٹریز کا نارملی رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بیوروکریٹ بیٹھا ہوتا ہے، کروڑوں روپے کا فنڈ اس کی ڈسپوزل پہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کرتا ہے، وہ بات ہی نہیں سنتا، اور اس کے اندر آپ کو چھوٹے موٹے سائز کا ایک، چھوٹے موٹے نہیں، اچھے خاصے سائز کا ایک فرعون نظر آتا ہے۔ لیکن نیب ٹیک کے جتنے بھی افسر تھے، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہت ہی شاندار تھا۔ ایک میٹنگ ہماری اسلام آباد میں چل رہی تھی، تو وہاں پہ ایک صاحب تھے، تو وہ آئے اور انہوں نے بڑی اپنے سٹاف کے ساتھ بڑا ہی روڈ اور بڑا بدتمیزی والا سلسلہ شروع کیا۔ تو نعیم صاحب اس میٹنگ میں آپ لیٹ پہنچے تھے، تو میں نے سیکرٹری صاحب سے کہا، میں نے کہا یار اینا میرا تو میچ کو آ دینا ہے، اینے باز نہیں آنا تو باز میں بھی نہیں آنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی، ان کا سٹاف بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے، تو وہ گریڈ 21 کا آفیسر تھا، آپ نعیم صاحب بھی، اس نے ریزسٹ ہی نہیں کیا، اس نے کہا جی آپ جیسے کرنا ہے کریں۔ ہم نے کہا جی نمبر آف کے اندر اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کر رہی ہوتی ہے۔
آپ پہ اور مجھ پہ ذمہ داری یہ ہے نعیم صاحب پہ کہ آج آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آ کے آپ جا کے اپنے آپ کو ذرا یہ ٹٹولیے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی جو ہے ہر بندے کو جو لائف اور آپ کو اور مجھے جو ایک دن کے ورکنگ آورز دیے ہیں 1 گھنٹے کے سب کے 60 منٹ ایک جیسے 60 سیکنڈ ایک جیسے میں اس میں قدرت نے کسی کو کم یا زیادہ نہیں کیا. میں نے اور آپ نے اس ٹائم کو یوز کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ سب لوگ لائف کے بہترین حصے میں ہیں اور اس کے فوراً بعد آپ نے زندگی کے تلخ ترین حصے کی طرف چلے جانا. اور آپ اگر آج تیاری کر لیں گے, آج محنت کر لیں گے, آج اپنی راتوں کو جاگ کے پڑھ لیں گے, ان چیزوں کو ڈرل کر لیں گے, تو آپ کا کل کا دن بڑا ہی خوبصورت ہوگا. آپ میں سے کوئی, میں موسٹلی اب جب دیکھ رہا ہوں یہاں پہ بچیاں, یہ بھی ایک بڑا عجیب ٹرینڈ ہے, ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں گئے ہیں, 90% بچیاں اور سوال پوچھنے والی 95% بچیاں ہماری, لڑکے سائلنٹ ہیں. تو میرا آئیڈیا یہ تھا کہ آپ نے اس کی جان نہیں چھوڑنی سب نے, تو کیوں نہ آپ کے اندر فون کے اندر وہ ایپس بنا دی جائیں جس سے آپ پیسے کمائیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم ایک ایگزیبیشن میں گئے تو ٹھٹھا سندھ کی, انہوں نے سل کے اوپر ویجیٹیبل ڈائنگ کی ہوئی تھی اور اس لیول کے پرنٹ تھے کہ لگتے تھے کہ یہ ڈیجیٹل پرنٹ ہے. اب اگر آپ میں سے کوئی بچی وہ 20-25 ان فیبرک کی کلیکشن بنا لے, ان دوپٹوں کی کلیکشن بنا لے, اور آن لائن ہم اس کو ٹرین کرتے ہیں, تو وہ گھر بیٹھ کے بنا کوئی رہا ہے, بیچ کوئی رہا ہے, وہ پیسے بنائے گی اور ڈالرز میں بنائے گی. تو یہ لین مینوفیکچرنگ, یہ فیکٹریز کو آئندہ سالوں میں اس کی ضرورت پڑنی ہے. پھر یہ ڈیجیٹل تھا, ڈیزائننگ, کمپیوٹر ڈیزائننگ تھی, یہ فیوچر کا کام ہے. اور اس کے اندر نعیم صاحب میں اب خود آؤں گا, تو ایڈیشنلی ہم نے ان کو کینوا کی اور وہ ٹریننگ. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ میں سے کسی بچی نے پرس بنانے ہیں. اب پہلے کیا تھا کہ وہ پرس کے سیمپل بنائے, پھر وہ یہ تھا کہ وہ اس کی فوٹو شوٹ کروائے, پھر ماڈل ڈھونڈے, کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر اس کے اوپر اے آئی ٹریننگ ہے تو وہ دنیا کے جو بہترین پرسز ہیں وہ منگائے گی. ایک پرامپٹ کے اندر اے آئی کو کہے گی کہ مجھے ان پرسز کے کلر یہ کر دو, بکل یہ کر دو, اور ود ان 1 hour وہ بھی ہو جائے گا. اب وہ اس کے اوپر کہے گی جی دنیا کی خوبصورت ماڈلز نے پکڑے ہوں, وہ بھی ہو جائے گا. یہ سارا کچھ انسٹنٹلی ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ مارکیٹنگ کر سکتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں, میں اب آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 کروڑ درہم کی مالک تھی اور امیر ترین عورت تھی. اگر آج بھی آپ میں سے کسی کو سعودیہ جانے کا اتفاق ہو تو آپ ان کی حویلی دیکھیں, 1500,000 ہے, بہت بڑا ویئر ہاؤس. امیجن کریں کہ بینک نہیں تھے تو وہ کتنا کنٹرول تھا ان کا, کہ اپنے قافلے روم, شام اور عراق تک جاتے تھے, بغداد تک, یہ سیولائزیشن کے سینٹر تھے, اور واپس آتا تھا. یہ نہیں تھا کہ کوئی مینیجر مال لے کے نٹ گیا. ان کا کنٹرول کتنا زبردست تھا, ان کی سکل کتنی زبردست تھی. وہ جو پروڈکٹ آئیڈینٹیفائی کرتی تھی, جو انڈیا سے چائنا سے ریشم آتا تھا اور اس کو بالکل ری ایکسپورٹ کرتی تھی, وہ کتنا تھا. آج تو آپ کے پاس مینز آف کمیونیکیشن کے اندر ایک انقلاب آ چکا ہے. تو آپ نے یہ سکلز بڑے ہی اچھے طریقے سے, آپ کو آج اپنے یہ دن قربان کرنے پڑنے ہیں, فیوچر میں آپ اس کو انجوائے کریں گے. آپ میں سے ہر بچی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو, وہ اتنی ہی انڈیپینڈنٹ ہو کہ اس کو کسی کے آگے, وہ اپنے فیملی کے اندر ایک ہیلپنگ ہینڈ ہو. اس کو یہ نہ ہو کہ اس کا خاوند اس کو پیسے دے کے تو اس کو کوئی غلامی کی زندگی کی طرف لے جائے. آپ نیپولین بوناپارٹ نے بڑی زبردست بات کی تھی, آپ مجھے اچھی مائیں دے دیں, میں آپ کو ایک اچھی قوم دے دوں گا. ہم اپنے زمانے سے, ہم وہ جنہیں آپ ہمیں ایکس جنریشن ایکس کہتے ہیں, تو یہ بڑی زبردست جنریشن تھی. ہم نے مجھے آج بھی پین سے نوٹ لیتے ہوئے زیادہ مزہ آتا ہے بجائے اس کے کہ آئی پیڈ پہ کروں. اور اب سائنس نے یہ پروو کر دیا ہے
کہ جب آپ پین سے نوٹ لکھتے ہیں تو آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹیز اور آپ کا انٹلیکچوئل ان پٹ جو ہے آؤٹ پٹ وہ بڑھ جاتا ہے. تو ایک تو میری آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ ابھی سے اپنا ایک پلان بنائیں کہ میں نے فیوچر میں کرنا کیا ہے, میں نے گھر بیٹھ کے بھی کیا کرنا. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں موسیٰ صاحب آپ کو 20 فٹ بال دے دیتے ہیں, آپ گھر بیٹھے پیسے ملیں گے, آپ نے انسٹا کی ریل ویسے بھی دیکھتی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کریں گے. اور آپ میں سے جو بچہ زیادہ سیریس ہوگا وہ اپنا سسٹم خریدے گا, اس کے اوپر کرے گا. ایک چھوٹا سا نوٹ لے لیجئے. میں کل اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا, اسٹیو جاب سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں, اس نے کہا 3. اس نے کہا کہ آپ کے بیٹے کے پاس کون سا موبائل ہے, اور مائنڈ اٹ کہ اس کا بیٹا 15 یا 14 سال کا تھا. اس نے کہا موبائل بچوں کو دلیل نہیں ہے, یہ آپ کے ساتھ ایک قرض کی طرح لگ گیا ہوا ہے. تو برائے مہربانی اس سے تھوڑا سا, جو سٹار فش ہے اس کے لیے کسی پوائنٹ پہ کنسنٹریٹ کرنے کا 5 سیکنڈ ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس حال میں ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہمارا کنسنٹریشن 2 سیکنڈ پہ نہیں. مجھے ہائر ڈوپامین چاہیے, ہر منٹ کے بعد مجھے ایک ریل دیکھنی ہے, مجھے ہر منٹ کے بعد ایک میرا ڈوپامین لیول گر جاتا ہے, مجھے اس کو بڑھانا ہے. میرے الگوریدم مجھے کنٹرول کر رہے ہیں, میں بار بار اس کو دیکھتا ہوں. تو یہ آپ کے لیے ایک بلیسنگ بھی ہے اگر آپ اس کو پراپرلی یوز کریں گے, یہ آپ کے لیے ایک قرض بھی ہے. پیسہ ایک پاور ہے, وہ آپ کی ایکسپورٹ کرتا ہے. اس لحاظ سے بھی ہم بڑے زبردست ہیں, ہم 6-10 لاکھ بندہ اتنی آؤٹ پٹ دیتے ہیں. نیو جرسی کے اندر اگر ہارٹ کا پیشنٹ ہے, اس کی اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے, اور جو بڑا ریفائنڈ انسٹرومنٹ ہے وہ بھی میڈ ان سیالکوٹ ہے. ورلڈ کپ کی کک پہ جو بال لگتی ہے وہ بھی میڈ ان سیالکوٹ ہے. جوڈو چیمپئن شپ کے اندر جو سوٹ ہے وہ بھی میڈ ان سیالکوٹ ہے. یہ میں آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں, آپ فیل کریں, اپنے آپ سے خود بات کریں کہ کون سے بچے ہیں جنہوں نے فیوچر میں کام کرنا ہے, بزنس کرنا ہے. کچھ بچے ہیں وہ ہوں گے وہ کہیں گے ہم نے بس ٹریڈ سیکھی ہے, ٹھیک ہے, ڈگری لی ہے, دیٹس اٹ. لیکن جن بچوں نے آگے بڑھ کے کام کرنا ہے وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں, ٹھیک ہے. پھر ہم آپ کو بالکل ان کی فل فلیج مدد کریں گے کہ انہوں نے ہم لائن آئیڈینٹیفائی کر کے دیں گے, ان کو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اندر مدد کریں گے جو وہ بچوں. لیکن میں یہ خواہش کروں گا کہ آپ میں سے کچھ لوگ 2 سال, 1 سال, کم از کم 2 سال کسی اچھی انڈسٹری میں جاب کریں اور بڑی ایمانداری سے جا کے جاب کریں. اور آپ کی اپروچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں اس کمپنی سے کوئی ایڈریس چوری کر کے, یہ نہیں کرنا. دنیا کے 200 ملک ہیں, تو 200 ملکوں کے اندر پاکستان ٹوٹل جو بزنس کرتا ہے 40 ملکوں کے ساتھ, 41 ملکوں کے ساتھ کرتا ہے. 160 ملکوں کے ساتھ ہم بزنس ہی نہیں کرتے. کیک کا سائز کتنا بڑا ہے یہ امیجن کریں. صرف پنجاب کی آبادی جو ہے وہ 15 کروڑ ہے, شاید اس سے بھی زیادہ ہے. تو 15 کروڑ بچوں کے لیے گرمیوں کے اندر کتنے کپڑے چاہیے, کتنے شوز چاہیے, کتنی کیپس چاہیے, کتنے عید الاضحیٰ, عید البقر, 14 اگست, کتنے ایونٹس پہ کپڑے چاہیے. سمر کے لیے چاہیے, برسات کے لیے چاہیے, ونٹر کے لیے چاہیے, اسپرنگ کے لیے چاہیے, شادیوں کے لیے چاہیے. یہ کتنی بڑی مارکیٹ ہے ود ان اٹ سیلف. پاکستان کا ان صلاحات میں بھی جو اپنا جی ڈی پی کا سائز ہے وہ آلموسٹ $355 بلین کا ہے. ہم کچھ چھوٹا موٹا, ہمیں ویسے ہی ایک مایوسی کا دورہ پڑتا ہے, ہم چھوٹی موٹا ملک نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو آپ میں سے ایک بندہ, چائنا کا پوری دنیا کی پروڈکشن میں شیئر اس وقت 34% ہے. پوری دنیا میں کچھ بھی جو بن رہا ہے اس کا 34% چائنا بناتا ہے. اور جب مجھے بھی شیئر کیا گیا ڈیٹا تو انڈیا 140 کروڑ ہے, وہ پتہ کتنا بناتا ہے, 3.4%. تو ہم تو کسی شیئر بھی نہیں ہے. ہم تو اگر 1% بھی بنائیں گے تو $1 ٹریلین پہ چلے جاتے ہیں. چلے جائیں تو آپ اس حال میں 200 سے زیادہ لوگ ہیں
تو یہ 200 کمپنیاں بن جائیں گی. کیا بات. اور ایسے ہی سفر شروع ہوا تھا. کوئی بندہ سیالکوٹ کا کوئی بندہ اپنے گھر سے پیسے لے کے نہیں ہے. میرے پاس اگر پیسے ہوتے تو میں آرام کرتا, مجھے کیا ضرورت تھی کام کرنے کی. آپ 200 کمپنیاں بنا سکتے ہیں. آپ لوگ 200 نئی کمپنیاں بنا کے نئے ایونیوز ایکسپلور کر سکتے ہیں. آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, آپ پیسے بنا سکتے ہیں, آپ لوکل مارکیٹ کے اندر بزنس کر سکتے ہیں, آپ آن لائن اپنے فون کے ذریعے پیسے بنا سکتے ہیں. اس سے آسان پیسے بنانے کا دنیا میں کبھی کوئی طریقہ تھا ہی نہیں. تو میں آپ کے اساتذہ کرام کا بھی بہت شکر گزار ہوں. سیکرٹری صاحب نیکسٹ ٹائم ذرا یہ میک شور کریں. میں سارے بچوں سے معذرت نہیں, معافی چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کھڑا رہنا پڑا ہے. میں پریس والوں سے بھی بہت معذرت چاہتا ہوں کہ جی آپ کو ویٹ کرنا پڑا ہے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیج ہے آپ سیگریگیٹ کریں. وہ بچے جو کام کرنا چاہتے ہیں, جو نہیں کرنا چاہتے ان کی اپنی چوائس ہے کوئی, لیکن جو کرنا چاہتے ہیں اس کو سیکنڈ سٹیپ پہ ہم میڈم کوئی گروپ بنائیں گے ایک ایک کیٹیگری کے. پھر ہم انہیں تھوڑا تھوڑا ٹرین کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی یہ مارکیٹنگ کرنی ہے. اسی طرح جو بچے, میری زبردست خواہش ہے کہ آپ اچھی فیکٹریوں میں ایک ایک سال 2 سال جاب کریں. اپنے آپ کو, وہ ایک شعر تھا کہ رنگ لاتی ہے ہلا پتھر پہ, یہ مہندی جو ہے یہ پتھر پہ رگڑتے ہیں تو پھر رنگ آتا ہے. ٹھیک ہے, لائف کے اندر تھوڑا سا سختی, دنیا کے جتنے کامیاب بندے دیکھ لیں, کیونکہ آپ آج کی دنیا کے بندے ہیں تو آج آپ ہمارے پاس ایکسکیوزز ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا. میں آپ کو آج کی جو سب سے بڑی کمپنی بنی تھی ایپل, اس کی سٹوری سنا کے تو ختم کر دیتا ہوں. اسٹیو جابز کا نام کتنے لوگوں میں آپ نے سنا ہوا؟ ایپل کا جو فاؤنڈر تھا, وہ کہتا ہے کہ وہاں پہ کامن ہے کہ میری والد اور والدہ نے پیدائش سے پہلے میرے باپ نے کہا کہ اس بچے کو ابارٹ کر, لیکن میری والدہ اڑ گئی, اس نے کہا کہ یہ نہیں کرنا. وہ دونوں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. اس نے کہا کہ میری ماں نے بڑی کوشش کی کہ ایسا ایک مل جائے بندہ جو اس بچے کو پالے. تو انہوں نے کہا ایک وکیل, اور وہ میاں بھی وکیل تھے, تو انہوں نے کہا کہ جب میری پیدائش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم لڑکی ہوتے تو رکھنا تھا, لڑکا ہم نے نہیں رکھنا. پھر ایک کارپینٹر کے گھر مجھے بھیج دیا گیا, اور کہتا ہے غربت اتنی تھی کہ منڈے والے دن ایک ہندوؤں کا مندر تھا تو وہاں سے جا کے میں کھانا کھاتا تھا, اور دوسرا وہ کہتا ہے کوکا کولا کی بوتلیں شیشے کی اکٹھی کر کے وہ پیسے استعمال کرتا تھا. ٹھیک ہے, پھر وہ کہتا ہے میری زندگی کی سٹوری یہ ہوئی کہ مجھے ڈراپ آؤٹ کر دیا گیا, لیکن میں نے کیلیگرافی کے اندر اس کے اندر بڑی مہارت حاصل کی. میں بڑا کوئکلی بتاتا ہوں. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے گراج کے اندر, گھر کے گراج کے اندر پہلی دفعہ وہ ویڈیو گیم تھی اٹاری ٹائپ, ان کو بنانا شروع کیا. اس کے اوپر اس نے کہا تھوڑی سی انویسٹمنٹ لے کے ایپل کا ٹی وی لانچ کیا. تو ایپل پہلا ٹی وی تھا, فون نہیں. اس نے کہا کہ بڑی کارپوریشن بنی, بورڈ بنا, انہوں نے مجھے نکال دیا, فرق کر دیا. پھر اس نے کہا میری پھر بدقسمتی شروع ہوئی, میں نے پھر جاب کی. اور ابھی آپ جو کارٹون فلمیں دیکھتے ہیں جس کے اندر بڑی ہائی ریزولوشن اور پکسار ہے, یہ اس نے ڈیولپ کی. پھر کمپنی بنائی, اس کو سیل آؤٹ کیا, پھر ایپل کو خریدا, اور پھر ایپل کو دنیا کی بہت بڑی کمپنی بنائی. اور کہتا ہے جب میں پیک پہ پہنچا تو ایک دن میں جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پینکریاٹک کینسر ہے اور تم اتنی جلدی چلے جاؤ گے. پھر کہتا میں کینسر سے لڑا. اور وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کامیابی کے سفر پہ جا رہے ہیں اور پیچھے سے کوئی اینٹ آپ کے سر پہ مار دے اور آپ گر جائیں, لیکن آپ پھر اٹھتے ہیں. پھر اس کا ریوائول ہوا دوسری دفعہ بھی. الٹیمیٹلی ہر بندے نے مر جانا ہے, چلا گیا. تو اصل معاملہ یہ ہمارے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے, ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے. کسی کی 100 سال کی بھی زندگی ہوگی تو ٹائم تھوڑا ہے. اس کو انجوائے بھی کریں, اچھا لٹریچر پڑھیں, ہنسیں. لائف رونے دھونے کا نام نہیں ہے. آپ بے شمار اچھا علم بھی, آپ کوئی امریکن اسکالرز یا کوئی برٹش اسکالرز ان کو بات کرتے, یہ اپنے ٹاک شوز پہ جو میں اکثر کہتا ہوں یہ رات کو وہ کتوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے, یہ مت دیکھیں. آپ یہ دیکھیں دنیا کیسے سوچتی ہے.
دنیا کی بے شمار بکس ہیں، ان کو پڑھیں. قرآن پاک کو قطرہ قطرہ کر کے پڑھیں اگر پڑھنا ہے. اگر کوئی کرسچن ہے تو وہ بائبل کو قطرہ ایک ایک لفظ کر کے پڑھیں، اپنے اندر اس کو لے کے جائیں. کوئی بھی کام کرنا ہے تو اللہ سے دعا ضرور کریں. عربی میں دعا نہیں آتی تو پنجابی چلنا نال گل کرو. وہ کہڑا میرا مالک ہے جنہوں میری زبان ہی نہیں آتی، جنہوں نے پیدا کیا. بزنس بنانا ہے، میں اور میری ٹیم ہم بالکل حاضر ہے. وہ کہتا ہے میں نے پاکستان سے باہر جا کے کچھ کرنا ہے، ہم ہر طرح سے اسے سپورٹ بھی کریں گے، اور خالی ہولی سپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اس پروجیکٹ کے لیے ہمیں کچھ رول ماڈل بنا کے پیش کرنا ہے سوسائٹی کو. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب بچوں کا بے انتہا شکر گزار ہوں. نعیم صاحب نیکسٹ ٹائم میں ادھر آنا ہے جی، میں کچھ انڈسٹریل دوست بھی لاتا ہوں. تو جب یہ گروپ بن جائے گا تو پھر اکارڈنگلی ہم سیگریگیٹ کر لیں گے، ان انڈسٹریز کے بندوں کو لے کے آئیں گے جو ان کو فٹ کریں. تو تھینک یو ویری مچ، آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ ادھر تشریف لائے. وما علینا الا البلاغ. ایڈ کرنا چاہوں گا، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم ایتھیکل بیہیویئرز کہتے ہیں. یہ آپ جیسے جیسے آگے کارپوریٹ کلچر کی طرف جائیں گے تو یہ آپ فیل کریں گے کہ اس کا ہمارے ملک میں کہیں نہ کہیں فقدان ہے. اس کی بھی ہم کوشش کریں گے کہ چیزوں کو انکلیوڈ کریں، اور یہ معاشرے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ہم اس کو اس مثال سے اسی طرح لے سکتے ہیں کہ ایک بچہ اپنے باپ کو ہاتھ نیچے کر کے تو پیسے پکڑا رہا تھا، اس کی ماں بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی. ان کا بیٹا آپ ہاتھ نیچے کر کے ایسے ہاتھ سے اپنے باپ کو پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس نے کہا ماں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے باپ کی عزت ہمیشہ اوپر ہی رہے، اور اس تربیت کی ہمیں ضرورت ہے. پھر انہوں نے ہمیں ساتھ اپنے جوائن کیا. یہ ان کی ایک اعلیٰ ظرفی اور ان کی طرف سے ایک دیانتداری تھی کہ وہ ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کو ساتھ اٹیچ کرنا چاہتے تھے جو فارمر ٹریننگز کے موبلائزیشن سیٹ اپ کو، ٹریننگ سیٹ اپ کو ساتھ اٹیچ کرنا چاہتا تھا. اور ابھی تک جتنی بھی ٹریننگ ہوئی ہے یہاں پہ جتنے بھی بچے ماشاءاللہ موجود ہیں، یہ ہمارے 4 ٹریڈس کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. اس میں ڈیجیٹل پرنٹنگ والے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کمپیوٹرائز ڈیزائننگ والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد لین مینوفیکچرنگ والے ہیں، اور اسپورٹس فوڈ والے ہیں. ان سب کو جیسے کہ محسن صاحب کو بھی پتہ ہے ہماری کچھ انسپیکشن وغیرہ کنڈکٹ ہو چکی ہیں. ان سب کو ہم نے فارملی جو ہے وہ ٹرین کر دی ہے. اب فردر انڈسٹریز کے اندر جیسے کہ وزٹ سٹارٹس ہو گئے ہیں، ساری چیزیں ڈفرینٹ کمپنیز کے اندر بچوں نے جانا بھی سٹارٹ کر دیا ہوا ہے. تو اب نیکسٹ سٹیپ یہ ساری چیزیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری چیزوں کو ایک سکسیسفلی تکمیل کی طرف لے کے جایا جا سکے. اب آپ لوگوں کو یہاں پہ لے کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو دکھایا جائے کہ جس بندے نے اس سارے پروجیکٹ کا پودا لگایا تھا ان کے ساتھ آپ کی میٹنگ بہت ضروری تھی. تو آج وہ ارشد بٹ صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی بدولت آپ لوگ یہاں پہ آج آپ لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ اتنا بڑا سٹیپ اور اتنی ہائی ٹیک ٹریننگ اور اس کی ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرنا فری آف کاسٹ، پھر اسٹیپنڈ، اور اس کے بعد جو آپ کی جاب امپلائمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ ساری ارینجمنٹس ان کی ہی طرف سے ہیں.